سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 سورہ انفال کا 9واں رکوع اور 10ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ نبی کا ترجمہ اگر نبی کیا جائے تو یہ عربی لفظ کا ترجمہ عربی میں کر دیا گیا، اور اگر نبی کی تشریح کی جائے تو نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم میں سے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو اللہ کی مدد کی وجہ سے 10 گنے کافروں پر غالب رہے گی، کیونکہ کفار جاہل ہیں اور ان کی غرض جنگ سے نہ ثواب کا حصول ہے نہ عذاب کے خوف کی وجہ سے لڑتے ہیں، جانوروں کی طرح لڑتے بھڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک 10 کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ پھر آیت الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100 200 کے مقابل قائم رہیں، یعنی 10 گنے سے مقابلے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنے کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ یہاں پر فرمایا گیا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے، اور پیچھے فرمایا گیا کہ کافر جانوروں میں بدترین جانور ہیں۔ تو جس طرح ایک آدمی کئی بکریوں پر قابو پا لیتا ہے، کئی جانوروں پہ قابو پا لیتا ہے، تو اسی طرح مسلمان چونکہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ ایمان کا نور رکھتا ہے، تو ایک جو ہے وہ 10 پر غالب ہے۔ یوں تو ایک مسلمان اللہ کے فضل سے کئی پر غالب ہے، لیکن یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر ایک کا مقابلہ 10 سے ہو تو ایک کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مقابلہ کرے، اور اگر 10 سے اوپر آ جائیں تو ایک شخص پر مقابلہ کرنا واجب نہیں ہے، وہ میدان جنگ چھوڑ کر جانا چاہے تو چلا جائے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، تو اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس میں درس دیا گیا کہ اگر مسلمان 100 ہوں اور سامنے 200 کافر ہیں تو مسلمانوں کو بھاگنے کی اجازت نہیں، وہ مقابلہ کریں، اور پہلے کا جو حکم تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ مگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو 100 مسلمانوں نے ہزاروں کافروں سے مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی فتوحات میں ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ 60 افراد لے کر 60,000 کے مقابلے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔
واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں جنگ فرمائی، 70 کافر ہلاک ہوئے، اس کے بعد 70 گرفتار کیے گئے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی نبی کفار کے قتل میں مبالغہ کرتے ہیں، کافروں کو ذلیل کرتے ہیں، کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار کرتے ہیں، پھر کافروں کو گرفتار کرتے ہیں۔ مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قید کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے میں انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا ہے، آپ کو مکہ مکرمہ میں نہ رہنے دیا، یہ کفر کے سردار اور سرپرست ہیں، ان کی گردنیں اڑائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیل پر، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس پر، اور مجھے میرے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر مقرر کیجئے کہ ان کی گردنیں ہم مار دیں۔ اس وقت حضرت عباس ایمان نہیں لائے تھے اور حضرت عقیل بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ آخرکار فدیہ ہی لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو۔ یہ خطاب عام مومنین کو ہے۔ مسلمانوں میں جو نیک صالح متقی بزرگ مسلمان تھے، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ، انہوں نے جو فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا، اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور کا یہ احسان دیکھ کر کافر بعد میں اسلام لے آئے۔ لیکن کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ان کی گردنیں اڑا کر کیا کریں گے، ہم مال لے لیں، یہ اچھا ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، یعنی تمہارے لیے آخرت کا ثواب جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے جب تم کافر کو قتل کرو گے اور اسلام کو اعزاز دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اور وہ فضل الہی سے قوی ہوئے تو قیدیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو اختیار دیا کہ اگر کافر قیدی بن جائیں تو چاہے کافروں کو قتل کریں، چاہے انہیں غلام بنائیں، چاہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کر دیں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ 40 اوقیہ سونا فی کس تھا، اور 40 اوقیہ یہ 1600 درہم کے برابر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا
تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا کہ مسلمان اپنے اجتہاد پر عمل کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جس کا اجتہاد صحیح ہوگا اسے دگنا ثواب دیا جائے گا، اور جس سے اجتہاد میں غلطی ہوگی اسے ایک ثواب ملے گا۔ یہاں صحابہ نے اجتہاد ہی کیا تھا، اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے، اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے نظر نہ فرمائی کہ قتل میں اسلام کی عزت ہے اور کفار کی ذلت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ کی رائے پوچھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت میں اجتہاد اور قیاس کی اجازت ہے۔ کتاب من اللہ سبق سے وہ مراد ہے جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی حلال پاکیزہ۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو فدیہ لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری غنیمتیں حلال کی گئیں، انہیں کھاؤ۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کی، ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ کی گئی تھیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ انفال کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے اور مسلمانوں کو جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے، اسلام کو اللہ تعالی مزید سربلندی نصیب فرمائے، اور اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔